روئے زمین پر یہ واحد رشتہ ہے جو بے لاس بھی ہے اور بے مثال بھی ہے. آپ لاکھ کسی کی منتیں کریں کہ میرے لیے دعا کریں، کبھی اس کو یاد رہتا ہے، کبھی اس کو یاد نہیں رہتا. اللہ ذوالجلال نے یہ ایک ہی ہستی بنائی ہے جو بغیر مطالبے کے اور آپ کی طلبیہ کے بغیر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ آپ کے والدین. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسابع فإذا امرأة تبتغي وفي رواية تسعى إذ وجدت صبيا فأخذته فألصقته ببطنها فأرضعته. جب غلام لائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان میں سے ایک عورت بھی تھی، قیدی بنا کے لائے گئے. ان میں سے ایک قید میں آنے والی عورت بھی تھی جو کبھی ادھر دوڑ رہی ہے، کبھی ادھر دوڑ رہی ہے، اس بچے کی تلاش میں جو اس کا بچہ تھا، اور جنگ کی حالت میں اس سے چھوٹ گیا. جو ہی اس کو بچہ نظر آیا، اس نے دوڑ کے اسے پکڑا اور پکڑنے کے ساتھ ہی اسے سینے سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کیا. اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے، صحابہ کو متوجہ کیا. صحیح بخاری مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار. سچ سچ بتاؤ، یہ ماں جس کی کیفیت تم نے دیکھی ہے کہ کس طرح اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی تھی، اب سکون میں آئی ہے جو بچہ ملا ہے، اس کو اگر کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو آگ میں پھینک دو، کیا یہ پھینک سکے گی؟ قالوا لا یا رسول اللہ. اللہ کے رسول وَإِنَّهَا تَقْدِرُ عَلَىٰ أَلَّا تَطْرَحَهُ، یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں کیسے پھینکے؟ قال للہ ارحم بعباده من هذه بولدها. سنو، تم نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی. اللہ کی قسم، اللہ اپنے پیارے بندوں سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جتنا یہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. لوگوں نے بات بنا رکھی ہے کہ ماں جو ہے اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے. شاید کہ وہ اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں کر سکے. 70 کھرب مائیں بھی مل جائیں تو اللہ ذوالجلال کی محبت نہیں دے سکتے. یہ تو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہی نہیں ہو رہے. ان اللہ خلق 100 رحمہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ نے 100 رحمتیں بنائیں جب کائنات کو بنایا. فانزل منها رحمة واحدة، ایک رحمت کو زمین میں بھیجا. وادخر 99 اور 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس ذخیرہ کی ہوئی ہیں. بها تعطف الوالدة على ولدها والطيور بعضها على بعض. یہ دنیا میں جتنی محبت ہے ماں باپ کی اولاد کے ساتھ، پرندوں کی، جانوروں کی جتنی محبت موجود ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی ایک رحمت کی مرہون منت ہے. قیامت کے دن اللہ اپنے ولیوں کو وہ 99 رحمتیں جو چھپا کے رکھی ہیں اور یہ رحمت جو اللہ نے دنیا میں بھیجی، اکملها 100 کی 100 اپنے اولیاء کو عطا کر دیں گے. اور اللہ کے اولیاء ہیں کون؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ایمان لانے والے اور تقوی کا استعارہ بننے والے، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے ولی. نہ ان پہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. ایک نہیں، ان 99 بشمول اس ایک رحمت کے 100 کی 100 رحمتیں اللہ ان اولیاء پہ نشاور کرتے ہیں. اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ان کے اعمال، ان کے اقوال، ان کے کردار اور ان کی زندگی کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کی. ماں کی عظمت کے بارے میں ایک چوتھی بات ذہن میں رہنی چاہیے.
یہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ اگر ساتھ بیٹھ کے آپ صرف کھانا کھا لیں. سیدنا حسن بصری کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے انی قد حججت فأذنت لی امی بالحج، میں نے ماں کے ساتھ میں نے حج کیا ہے اور میری ماں نے مجھے حج کی اجازت بھی دی تھی. کہا سنو لقعدة معها تقعدها على مائدتها احب الی من حجتك، تم اگر محبت اور احترام سے ماں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، اللہ کی قسم یہ بیٹھنا تیرے حج سے زیادہ افضل ہے. ہشام بن حسان کہتے ہیں حسن بصری سے میں قرآن پڑھنے جاتا ہوں اور میری والدہ جو ہے وہ رات کے کھانے کا انتظار کرتی ہے، وہ آئے گا تو کھاؤں گی، میں کیا کروں؟ کہا سنو تعشى العشاء بأمك احب تقر بها عينها احب الی من حجة تحجها تطوعا. اگر تم ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ جس سے اس کو خوشی میسر آئے، یہ تیرے نفلی حج سے بھی افضل ہے. بندار محدث ہیں،